نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ تمہارے پروردگار نے کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگا جائے، طلب کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی کوئی حاجت بھی ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی تمام حاجتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے بھی رب تعالیٰ سے مانگے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت عمدہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ ایک طرف جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے بڑی اور عظیم الشان درخواست پیش کی کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب تم مجھ کو دکھا، میں تجھ کو دیکھوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جب کھانے کے نان روٹی کے محتاجی ہوئی تو پروردگار سے ہی عرض کیا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی، میں اس کا محتاج ہوں۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اپنی تمام حاجتیں، خواہ ادنا سے ادنا حاجت ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے رب سے کے سامنے پیش کریں اور اپنی مراد اللہ سے مانگیں۔ دعا قبول ہونے کی چند حالتیں آج آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا کہ کن حالتوں میں قبولیت کا وقت کیا ہے، دعا کس ٹائم قبول ہوتی ہے۔ بہت ساری وہ حالتیں ہیں، وہ اوقات ہیں کہ جس حالت میں، جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس وقت نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، جیسے تلاوت قرآن پاک کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً ختم قرآن کے بعد جو دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بارش ہوتے وقت، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بارش کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ اور ایک بہت ہی جو ہے نا مجرب کہہ دیں یا بہت ہی عمدہ وقت ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت میں 2 بار لفظ اللہ آتا ہے، تو لفظ اللہ کے درمیان جو دعا مختصر اور جامع دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ وہ آیت یہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللّٰہ، یہ سٹاپ ہو رہا ہے۔ آگے ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ لفظ اللہ اکٹھا 2 جگہ آیا ہے، تو 2 الفاظ اللہ کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے
جب کبھی بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہو تو یہ سورہ انعام آیت نمبر 24 ہے۔ تو مختصر اور جامع دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ جمعے کا دن ایک بہت ہی عظیم دن ہے۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں، تو وہ اس گھڑی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی گھڑی امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک، یہ وہ گھڑی ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو مختلف جو ہے نا ساعت ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، مجموعہ وظائف مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ کی پسند فرمودہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ ساری باتیں منقول ہیں۔ اس کتاب کے کچھ صفحات میں یہ ساری جو ہے نا باتیں لکھی گئی ہیں، صفحہ نمبر 32 اور 33 میں، دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقامات۔ تو ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اس کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو کر اپنی حاجتیں مانگی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔